لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر ہم لوگ درس قرآن کے بیان کو سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہمارے درس میں جو درس کی پہلی آیت ہے وہ آیت نمبر 169 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت پاک میں شیطان کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ وہ تو یعنی شیطان تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سوء اور فحشاء کو مترادف یعنی ہم معنی بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی دونوں لفظ ایک ہی معنی کے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوء سے مراد مطلقاً گناہ ہے اور فحشاء سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بات تفسیر ساوی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 کے تحت جلد 1 صفحہ 140 میں لکھی ہے۔ شیطان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تو یہی حکم دے گا کہ آدمی برائی کرے، بے حیائی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بات جوڑے جس کی لوگوں کو خبر نہیں ہے، یعنی رب کی شان کے خلاف باتیں کرے، بے حیائی کرے، برائی کرے۔ شیطان یہی چاہتا ہے، شیطان کی یہی چاہت ہے کہ انسان بے حیائی، بدکاری اور برائیوں میں پڑا رہے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے، کفر و شرکی کی طرف، اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط عقائد منسوب کرنے کی طرف، یا اس کے حلال کردہ کو حرام کہنے اور اس کے حرام کردہ کو حلال کہنے کی طرف، برے کاموں مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، لڑائی، فساد، حسد، بغض و کینہ، تکبر و انانیت، نفرت و عداوت، جنگ و جدل، تذلیل و تحقیر، استہزاء و الزام تراشی وغیرہ چیزوں کی طرف بلائے۔ یوں ہی بے حیائی کے کام، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ناچ، مجرے، بدنگاہی، فحش گفتگو، گندی باتیں، ناجائز تعلقات، بری نیت سے دیکھنا، چھونا، بدکاری وغیرہ گناہوں کی طرف بلانا، یہ شیطان کا کام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل ان برائیوں میں سے بہت سی چیزوں کی طرف بلانے میں گھر والوں اور دوستوں احباب، گھر، بازار، معاشرہ، افسر وغیرہ کا تعاون یا ترغیب ہوتی ہے۔ کوئی آدمی نیکیوں کی طرف آنے کا سوچتا بھی ہے تو مذکورہ بالا افراد اسے کھینچ کر گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک کاش ہمیں اچھی صحبت، اچھا مطالعہ، اچھا گھرانہ اور اچھے دوست مل جائیں۔ اچھے دوست بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہمیں یہ نعمت میسر ہو جائے۔ تو شیطان جو کام انسانوں سے کرانا چاہتا ہے، جس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کو عرض کیا، افسوس یہ ہے کہ ان میں کثیر تعداد ایسے کاموں کی ہے جو انسان بھی انسانوں سے کراتا نظر آتا ہے۔ انسان بھی انسانوں کو گناہوں کی طرف ملوث کراتا نظر آتا ہے۔ برے دوست ہیں تو کئی بار شرابی بنا دیتا ہے، زانی بنا دیتا ہے۔ بری کتابوں کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے آدمی بدکاری کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو کئی ساری ایسی چیزیں شیطان کے علاوہ بھی تیار ہو چکی ہیں دنیا میں کہ جو انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہیں، گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ شیطان کے تعلق سے بات آئی
تو یہ شیطان ہے کیا، شیطان کس انداز سے وسوسہ ڈالتا ہے، اور شیطان کس طریقے سے انسان کے، ایک مسلمان کے دلوں میں گناہوں کے ارادے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی تحقیق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کو شرح صحیح مسلم جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے اس کے جلد 3 سے میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 636 ہے، جس تعلق سے میں آپ کو کچھ باتیں شیطان اور جن کی حقیقتوں کے تعلق سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ابلاس کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ ابلاس ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے رحمت الہی سے مایوس ہونا، اسی لفظ سے ابلیس بنا ہے، کیونکہ یہ لعین اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا۔ ابلیس لعین جو ہے یہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا۔ یہ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ شیطان آگ سے پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ شیطان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ آگ سے ہوئی ہے، آگ کی پیدائش، آگ سے پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے شیطان۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلق الجان من مارج من نار، صاف طور پر اللہ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ آگ سے ہی اس کو، جن کو پیدا کیا گیا ہے، اور جن کو خالص آگ کے شعلہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے، آگ کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے شعلہ، اس سے جن کی پیدائش ہوئی ہے، کیونکہ اس میں قوت غضبیہ اور حمیت مذمومہ بہت زیادہ تھی، اسی وجہ سے اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابلیس بھی چونکہ جن میں سے تھا اور آگ سے پیدائش ہونے کی وجہ سے غضب کی قوت، غصے کی قوت اور بری حمیت جو تھی نا وہ شیطان کے اندر بہت تھی، جس کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ جن، انسان اور حیوانات میں سے ہر موذی کو شیطان کہتے ہیں۔ جو بھی موذی ہے، جو بھی تکلیف دینے والا ہے، جو بھی گمراہیت کا کام اور لوگوں کو بہکانے کا کام کرتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو، چاہے انسانات میں سے ہو، چاہے حیوانات میں سے ہو، ان میں سے ہر ایک کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ ابو عبیدہ کا قول ہے۔ اور علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ جن انسان کی ضد ہے، جن اور انسان ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ جن کو اس لیے جن کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور نظر نہیں آتا، جن دکھتا نہیں ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے جن کو جن کہتے ہیں۔ علامہ زمخشری نے کہا ہے کہ ملائکہ اور جن ایک قسم کے ہیں، ملائکہ یعنی فرشتے اور جن ایک قسم کے ہیں، ان میں سے جو خبیث ہیں ان کو جن کہتے ہیں، اور جو طاہر اور نیک ہیں ان کو ملائکہ کہتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی نے کہا جو روحانی مخلوق انسان کے حواس سے مخفی ہے، انسان جس کو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے، ہاتھوں سے چھو نہیں سکتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ مخلوق، وہ روحانی مخلوق جو انسان کے حواس سے باہر ہے، حواس مطلب جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا، جس کو انسان چھو نہیں سکتا، ایسے روحانی مخلوق 3 طرح کی ہیں۔ جو خیر ہے وہ فرشتے ہیں، جو بھلے ہیں، اچھے ہیں، اور انسان کی حواس سے باہر ہے، انسان ان کو چھو نہیں سکتا، انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا، یہ خیر ہے، یہ فرشتے ہیں۔ اور جو شر ہے یعنی برے ہیں وہ شیطان ہے، اور جن میں خیر اور شر دونوں ہیں وہ جن ہیں۔ شر بھی، خیر بھی، بھلائی بھی، اچھائی بھی، جن کے اندر دونوں چیزیں ہیں وہ جن ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے ملائکہ اور جن کی مختلف حقیقتیں ہیں۔ ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے اور جنات نار سے یعنی آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ملائکہ معصوم ہیں، یعنی گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ان کے اندر، وہ گناہ نہیں کرتے۔ ان میں توالد و تناسل نہیں ہوتا، فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی، اور نہ ان میں مذکر و مؤنث ہوتے ہیں، فرشتوں میں مرد و عورت کا سلسلہ بھی نہیں ہے۔ اور جنات اس کے برخلاف ہیں، یعنی جنات معصوم نہیں ہوتے، جنات میں اولاد، شادی بیاہ کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور جنات میں مذکر و مؤنث اور مرد و عورت کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ فرشتے ان کے الٹے ہیں، ان کے برخلاف ہیں۔ ابلیس جنات میں سے تھا،
جو ابلیس تھا نا وہ جنات میں سے تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں صراحتاً مذکور ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ابلیس جنات میں اس طرح ہے جس طرح حضرت آدم انسانوں میں ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام انسانوں میں ہے، ویسے جنات میں ابلیس ہیں، یعنی جس طرح تمام انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، ویسے ہی تمام جناتوں کے جو سردار ہیں وہ ابلیس ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں، ہماری تحقیق یہ ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں نص صریح ہے، یعنی خلاصہ ہے کہ کانا من الجن، سورہ کہف میں صاف طور پر اللہ نے فرمایا کہ وہ جنات میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اس آیت میں یہ تعویل کرنا کہ اس کے افعال جنات والے تھے، یہ بلا ضرورت ہے، اور اس کو سجدہ کا حکم دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فرشتہ ہو۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ ملائکہ کا معلم تھا، وہ ابلیس مردود ہونے سے پہلے بعض علماء نے کہا کہ وہ فرشتوں کا استاد تھا، لیکن اس کے ثبوت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملی ہے۔ کوئی صحیح حدیث اس بات پر کہ وہ ابلیس فرشتوں کا معلم تھا، اس پر کوئی صحیح حدیث ملی نہیں ہے، البتہ بعض علماء اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شیطان جو ہے یہ انسان کے دل میں وسوسہ اندازی کیسے کرتا ہے، کیسے یہ انسان کے دل میں وسوسے داخل کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس تعلق سے کچھ رہنمائی میں عرض کرنے کی قرآن کے حوالے سے پھر روایات کے حوالے سے کوشش کرتا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے، ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ شیطان نے کہا، مجھے قسم ہے جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان نے یہ کھلے طور پر کہا کہ میں انسان کے راستے میں طاق میں بیٹھا رہوں گا، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، انہیں بہکانے کی کوشش کروں گا، آگے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ایسا ان کو بنا دوں گا کہ ان میں سے اکثر جو ہوں گے نا وہ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے، اللہ کا فرمان، ترجمہ سناتا ہوں میں آپ کو، اور فیصلہ ہو جانے کے بعد شیطان کہے گا، بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا سو میں نے اس کے خلاف کیا، اور میرا تم پر کوئی تسلط نہیں تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی، سو اب تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ قیامت کے دن شیطان کہے گا فیصلہ ہو جانے کے بعد۔ جو لوگ گناہوں کو شیطان کے منہ مارتے ہیں یا شیطان کے سر پر جو ٹھیکڑا پھوڑتے ہیں کہ گناہ جو ہم نے کیے شیطان کے بہکاوے پر کے، شیطان نے ہمیں گمراہ کیا اور ہم گناہ کر لیے، جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں نا، ان کو اس آیت سے سبق لینی چاہیے کہ قیامت کا جب دن ہوگا، حساب و کتاب ہو جائے گا، تو شیطان ان لوگوں کے پاس آئے گا جن کو شیطان نے بہکایا تھا، گمراہ کیا تھا، کفر و شرک کرایا تھا۔ شیطان ان کو آ کر کے کہے گا کہ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ ہو کے رہا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سارے جھوٹے تھے۔ اور پھر شیطان یہ بھی کہے گا کہ اے لوگو، میرا تم پر مکمل تسلط نہیں تھا، میرا تم پر کوئی قبضہ نہیں تھا کہ میں تم کو کٹ پتلیوں کی طرح نچاتا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ اتنا بس تھا کہ میں نے برائی کی دعوت دیا اور تم لوگوں نے دعوت قبول کر لی، تو دعوت دینے کی وجہ سے قبول تم لوگ کر لیے اور میری ہی دعوت پر چل پڑے، یہ تمہارا اپنا قصور ہے، میرا مکمل تسلط تمہیں گمراہ اور کفر و شرک کی طرف لے جانے کا نہیں تھا۔ تو یہ جو لوگ شیطان پر ٹھیکڑا پھوڑتے ہیں نا، ان کو چوکنا ہو جانی چاہیے کہ گناہ آپ اپنے اندر کی خباثت کی وجہ سے کیے، مکمل شیطانی دخل آپ کے گناہ میں نہیں ہے، اس لیے اپنے باطن کو بھی پاک کیجئے اور اپنے ظاہر کو بھی پاک کیجئے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت علی بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس آپ کی ازواج تھیں، حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، آپ کے پاس حضور کی بیویاں تھیں، وہ بیویاں جانے لگی تو آپ نے حضرت صفیہ بنت حویہ سے فرمایا جلدی نہ کرو حتیٰ کہ میں تم کو چھوڑ دوں۔ ان کا حجرہ حضرت اسامہ کی حویلی میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے، آپ کو دو انصاری ملے،
انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، پھر گزر گئے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، یہ صوفیہ ہیں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح جاری و ساری ہے، اور مجھے یہ خدشہ ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ ڈال دے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کا ایک زبردست احتیاط جو آپ نے ملاحظہ فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یہ۔ آقا مسجد میں تھے، مسجد میں ہی آقا علیہ السلام کے پاس آپ کی بیوی حضرت صفیہ بیٹھی ہوئی تھی، ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ یہ جانے لگی تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر رک جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آقا ان کو چھوڑنے جا رہے تھے، اب وہ چونکہ مکمل پردے میں تھیں اور کوئی ان کو دیکھ کر پہچان نہ پاتے کہ یہ صفیہ ہے کہ کون ہے۔ دو انصاری صحابی ان کو دیکھ لیے، تو آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کو دیکھے اور وہ دونوں انصاری صحابی گزر گئے، آگے چلے گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان دونوں انصاریوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ سنو، یہ جو میرے ساتھ عورت ہے نا، یہ صفیہ ہیں، یعنی یہ میری بیوی ہے صفیہ، ان کے تعلق سے تمہارے دل میں شیطان کوئی وسوسہ نہ ڈال دے کہ رسول اللہ کے ساتھ وہ کون تھی اور کون تھی وہ، شیطان کوئی وسوسہ نہ ڈال دے، اس لیے میں نے تم کو بلا کر کلیئر کر دیا، صاف کر دیا، یہ واضح کر دیا کہ یہ عورت صفیہ ہے جو میری بیوی ہے، جو تنہائی میں میرے پاس آ سکتی ہیں۔ الحمدللہ آقا علیہ السلام نے اس وقت ہوشیار کیا، جب آقا نے فرمایا نا کہ ایسا ہو سکتا تھا تو وہ صحابہ بالکل وہ تو حیرت میں بھی پڑے، اور وہ تو الحمدللہ صحابی تھے، الحمدللہ صحابی تھے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں تو ان کی سوچ زبردست پاکیزہ تھی، انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے بارے میں ہم کچھ غلط سوچ بھی نہیں سکتے۔ آقا نے وہاں ایک بات ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح جاری و ساری ہے، اور مجھے یہ خدشہ ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈال دے گا۔ اس لیے یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ آپ کوئی ایسی جگہ میں ہیں، کوئی ایسی مجلس میں ہیں، کوئی ایسی دکان میں ہے کہ جہاں پر کوئی آپ کو دیکھ کر کے غلط معاملہ لے سکتا ہے، غلط سوچ آپ کے بارے میں بنا سکتا ہے، آپ ایسی جگہوں سے پرہیز کریں، چونکہ آپ اگرچہ وہاں پر غلط وجہ سے نہیں رہیں۔ جیسے مان لیجئے کوئی شراب کی دکان ہے، آپ شراب نہیں پیتے ہیں تو آپ شراب کی دکان میں نہ بیٹھیں۔ آپ کہو کہ میں پیتا تھوڑی ہوں، بیٹھا تھا، تو دوسرا جو دیکھنے والا دیکھے گا نا، شیطان اس کے ذہن پہ ڈالے گا کہ یہ شرابی ہے، وہاں شراب پی رہا تھا۔ آپ اگر اللہ کرم فرمائے آپ زانی نہیں ہیں، آپ بدکاری نہیں کرتے ہیں، تو زانیوں کی گلیوں سے بھی نہ گزریں، طوائفوں کے راستوں سے بھی نہ گزریں، کہ وہ راستہ بھی آپ کے خلاف شیطان آپ کے خلاف مسلمانوں کے دل پہ وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو ہر وہ ایسی جگہ جہاں پر کھڑے ہونے سے گناہ آپ کی طرف منسوب ہو سکتا ہے، گناہ آپ کی طرف گناہ کی نسبت کی جا سکتی ہے، آپ پر گناہ کا لیبل لگایا جا سکتا ہے، آپ پر بدنامی کا لیبل لگ سکتا ہے، ایسی جگہوں سے محفوظ رہیں، بچ کے رہیں۔ آپ کس کس کو بلا کے سمجھائیے گا، آپ کس کس کو بلا کے کلیئر کیجئے گا کہ میں وہاں اس نیت سے نہیں، اس نیت سے تھا، میں وہاں اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے گیا تھا، آپ سب کو نہیں سمجھا پائیے گا۔ اس لیے خود کو محفوظ رکھتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ ایسی جگہوں سے محفوظ رہیں جہاں جانے سے بدنامی ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کی رگوں میں دوڑنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ شیطان کے آوان و انصار، یعنی شیطان کی اولاد اور ان کے مددگار کی کثرت اور اس کے وسوسہ ڈالنے سے کنایہ ہے، یعنی جس طرح انسان سے اس کا خون جدا نہیں ہوتا، اسی طرح انسان سے شیطان بھی الگ نہیں ہوتا۔ ایک قول یہ ہے کہ شیطان انسان کے جسم کے باریک مساموں میں، جو مسام ہے، جو بال جہاں جہاں ہیں اور بال جہاں سے اگے ہیں، وہ جو جگہ ہے اگنے کی، اس کو مسام بولتے ہیں، باریک مساموں میں وسوسہ ڈالتا ہے جو اس کے دل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ابن خالویہ نے کہا کہ شیطان کا انسانوں پر کوئی تسلط اور تصرف نہیں ہے۔ تو مختلف اقوال ہیں اور اکثر یہی ہے کہ شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے اور وسوسہ کافی مضبوط طریقے سے ڈالتا ہے۔ تو شیطان کے وسوسوں سے خود بھی محفوظ رہیے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے معقول اور متصور ہے کہ شیطان انسان کے اعضاء کے اندر نفوذ کرتا ہے،
یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جائے اور اس کو وسوسہ ڈالتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ملائکہ اور شیطان کے متعلق دو قول ہیں، فرشتوں اور شیطان کے متعلق دو قول ہیں۔ ایک، ارواح یعنی روحیں اگر ظاہر ہوں اور عالم روحانیات میں مقدس ہوں تو وہ ملائکہ ہیں، اور اگر ارواح یعنی روحیں خبیث ہوں اور شر اور فساد اور برائی کی طرف متحرک ہوں، محرک ہوں، لے جانے والی ہوں تو وہ شیاطین ہیں۔ اس لحاظ سے شیاطین جسم نہیں ہیں، شیاطین کا کوئی جسم، کوئی اسٹرکچر نہیں ہوتا جو انسان کے اندر دخول کے محتاج ہوں، بلکہ شیطان ایک جوہر روحانی خبیث الفعل ہے جس کی فطرت شر یعنی برائی ہے، اور نفس انسانی بھی ایک جوہر روحانی ہے۔ اس لیے یہ بعید نہیں ہے کہ ایک جوہر روحانی دوسرے جوہر روحانی کی طرف وسوسوں اور باطل چیزوں کا القاء کرے یعنی ڈالے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ارواح بشریہ ارواح سماویہ سے استعانت اور اکتساب فیض کرتی ہیں۔ اگر ارواح سماویہ طیب اور طاہر ہوں تو وہ ملائکہ ہیں، اور وہ نیند اور بیداری میں انسان کی جو اعانت اور مدد کرتی ہیں اس کو الہام کہتے ہیں، اور اگر وہ ارواح شریر خبیث اور قبیحۃ الاعمال ہوں تو وہ شیاطین ہیں اور ان کی اعانت کو وسوسہ کہتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ملائکہ اور شیاطین اجسام لطیفہ ہیں، اور اجسام لطیفہ کا جسم کثیفہ میں نفوذ اور حلول مستبعد نہیں یعنی دور نہیں، چونکہ تم کو معلوم نہیں کہ انسان کی روح جسم لطیف ہے، اس کے باوجود وہ انسان کے بدن میں داخل ہے، اور آگ کوئلہ میں داخل ہو جاتی ہے، پانی پتا میں اور تیل تلوں میں داخل ہوتا ہے۔ سو اسی طرح شیطان ایک جسم لطیف ہے، وہ انسان کے جسم میں داخل ہو کر وسوسہ اندازی کرتا ہے اور اس کو شر اور فساد کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس قول کے مطابق ملائکہ اور شیاطین دونوں اجسام لطیفہ ہیں، لیکن شیاطین دھوئیں اور آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ الگ الگ مختلف قول تھے شیطان کے تعلق سے کہ شیطان کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ کس انداز سے وسوسہ ڈالتا ہے اور کس انداز سے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، اور دل میں کیا رگوں میں داخل ہوتا ہے، بدن میں داخل ہوتا ہے، پھر رگوں میں دوڑتا ہے۔ اس تعلق سے وہ اس کے وسوسوں کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو عرض کی اس آیت کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو آج کے درس کے ہماری دوسری آیت ہے وہ آیت نمبر 170، اللہ کا فرمان، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ یہ آیت کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں جب کفار و مشرکین سے کہا جاتا کہ توحید و قرآن پر ایمان لاؤ اور پاک چیزوں کو حلال جانو جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، تو مشرکین اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ہم تو اسی راہ و رسم اور طور طریقے پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں۔ انہیں فرمایا گیا کہ جب باپ دادا دین کے امور کو، دین کے معاملات کو نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں تو ان کی پیروی کرنا حماقت و گمراہی ہے۔ باپ دادا 40 سال کی عمر کو پہنچ کر خودکشی کرتے ہو تو کیا اولاد بھی 40 سال کی عمر میں خودکشی کرے؟ وہ روزانہ کیچڑ میں چھلانگ مارتے ہو تو کیا اولاد بھی یہی شروع کر دے؟ سیدھی بات ہے کہ صحیح بات میں پیروی کی جائے اور غلط میں ہرگز پیروی نہ کی جائے۔ شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کی پیروی کرنا کیسا ہے، اس تعلق سے بھی آپ کچھ باتیں سن لیجئے۔ شریعت کے مقابلے میں گمراہ باپ دادا کی پیروی کرنا حرام ہے، یوں ہی گناہ کے کاموں میں باپ دادا کی پیروی بھی ناجائز ہے کہ بحکم خدا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ مسلم شریف کتاب الامارہ کے صفحہ نمبر 1024 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے ہاں شادی
اور موت اور دیگر کئی مواقع پر شریعت پر چلنے کا کہا جائے تو لوگ آگے سے یہی باپ دادا، خاندان اور برادری کے رسم و رواج کا عذر پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی سراسر غلط و باطل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بروں کی پیروی بری ہے اور اچھوں کی پیروی اچھی۔ جیسے ہم بزرگان دین، صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء و صالحین کی پیروی کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی ہے کہ اس کا حکم خود قرآن نے دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سورہ توبہ آیت نمبر 119، اللہ فرماتا ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 اللہ نے فرمایا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، ترجمہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ اچھوں کے ساتھ ہونے اور اچھوں کی پیروی کرنے کا حکم تو خود رب کریم عز و جل نے عطا فرمایا ہے۔ بروں کی پیروی کرنا یہ ضرور برا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے کہ ہمارے باپ داداؤں سے یہ چلا آ رہا ہے، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے خاندان کا یہ رسم و رواج ہے، اور اگرچہ وہ شریعت کے خلاف ہے لیکن باپ داداؤں اور خاندان کے رسم ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو کرتے چلے آتے ہیں۔ یہ زیادہ تر شادی میں اور موت میں جو شادی کے رسومات ہوتے ہیں اس میں بے شمار الگ الگ جگہوں میں الگ الگ انداز سے ناجائز رسومات داخل ہو چکی ہیں۔ ایسے ایسے رسومات داخل ہو چکے ہیں جو گناہ ہیں، کرنے والا جس کا کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ اس طرح کے رسومات شادی میں بھی ہیں اور اسی طرح کی گناہ والے رسومات موت میں بھی، میت ہونے کے بعد بھی لوگوں کے گھروں میں رائج میں ہے، چلن میں ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ جو بھی رسم، جو بھی رواج، جو بھی طریقہ کار، جو بھی انداز شادی بیاہ میں یا میت میں یا دیگر کسی معاملے میں آپ کے ہاں ہوتا ہے، اس رسم و رواج کے تعلق سے آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیں، مفتی اسلام سے پوچھ لیں اور جا کر ان سے خلاصہ کرا لیں، تصدیق لے لیں کہ ہمارے خاندان میں شادی میں یہ رسم ہے، ہمارے خاندان میں میت میں یہ رسم ہے، ہمارے خاندان میں عقیقے میں یہ رسم ہے، دیگر معاملات میں یہ رسم ہے۔ جو بھی رسومات آپ کے یہاں چلن میں ہیں، آپ ان رسومات کے تعلق سے علماء سے رابطہ کر کے پوچھ لیں شریعت اس کو کیسا کہتی ہے، کہ شرعاً کہیں ہم گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، شرعاً کہیں ہم گناہوں میں تو نہیں پھنس رہے ہیں۔ آپ پوچھ کر کے علماء سے، پھر علماء اگر کہہ دیں کہ یہ ناجائز رسومات میں سے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اگر علماء کہیں کہ نہیں یہ جائز ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، گناہ بھی نہیں ثواب بھی نہیں، تو آپ کریں، لیکن اس کو کلیئر ضرور کر لیں، آپ اس کو ایک طریقے سے سمجھ لیں اس کو شریعت کی نظر میں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور شریعت جو کہتی ہے اسی پر ہی خود کو چلائیں۔ یہ عموماً اگر آپ سن رہے ہیں، آپ کو اللہ توفیق دے، عموماً یہ بیماری جو ہے نا کہ خاندان میں چلے آ رہا ہے، رسم چلے آ رہا ہے، ہمارے یہاں چلے آ رہا ہے، یہ باتیں جاتا خواتین اسلام میں ہیں۔ زیادہ تر خواتین اسلام میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ ان کو خاندانی رسومات کو آگے بڑھانے میں ان کا بہت زیادہ کردار رہتا ہے، بہت زیادہ ان کا ہاتھ رہتا ہے کہ کسی معاملے کو بالکل یہ آگے بڑھاتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے۔ کچھ مہینے ہوتے ہیں، جیسے محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں کثیر تعداد ایسے لوگوں کی جو شادی کرنا غلط سمجھتے ہیں، نیا گھر بنانا غلط سمجھتے ہیں، شادی کی بات چیت کرنا بھی غلط سمجھتے ہیں، نیا کپڑا خریدنا غلط سمجھتے ہیں، خوشی کا کوئی کام کرنا غلط سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ بلے محرم کا مہینہ ہے، تو محرم کے مہینے کی وجہ سے شادی یا شادی کی بات چیت یا نئے کپڑے لینا، نیا گھر بنانا، کوئی خوشی کا کام کرنا، خوشی کا فنکشن کرنا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ ایسی سوچ رکھنا، یہ سوچ ہی باطل ہے۔ شرعی طور پر شریعت کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کہ محرم کے مہینے کی وجہ سے آپ ایسا نہیں کر سکتے، محرم کا مہینہ ہے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ شرعاً یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اس لیے اصلاح کریں جس بھی معاملات میں۔ جیسے بعض جگہوں میں محرم کے بعد سفر کا مہینہ ہوتا ہے، سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو آخری بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو بلائیں اترتی ہیں، اور پھر بلائیں اترنے کی وجہ سے اس دن اگر ہم کام کریں، دکانیں کھول کے رکھیں تو ہمارے دکانوں میں بلائیں اتر جاتی ہیں۔ لوگ کرتے یہ ہیں کہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں اپنے دکانیں بند کر کے پھر وہ گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں، گھروں کے باہر نکل جاتے ہیں، پورا گھر صاف کرتے ہیں۔ صاف صفائی اپنی جگہ اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی اس نیت سے دکانیں بند رکھے، صاف صفائی کرے کہ یہ سفر کے مہینے کی آخری بدھ ہے اور اس میں اگر ہم نے یوں نہیں کیا تو بلائیں ہمارے دکانوں میں اتر جائیں گی، یہ غلط سوچ ہے۔ یہ ایسی باتیں
ہیں جو آپ کے باپ داداؤں نے غلط رسم ڈالا تھا اور آپ بھی اسی رسم کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، اور اپنے باپ داداؤں کی غلط رسومات کو صرف اس وجہ سے کہ باپ داداؤں کے رسومات ہیں آگے بڑھاتے چلے جانا، یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے میں، کسی بھی رسم میں، کسی بھی اپنے رواج میں شریعت کی کسوٹی پر اس کو تولتے ہیں، شریعت کی ترازو پر اس کو تولتے ہیں۔ شریعت اگر کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو مسلمان اس پہ کرتے پڑتے ہیں اور اس کو چلاتے رہتے ہیں، اور شریعت اگر کہتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ ایک بار میں اس کو سن کر کے، مان کر کے اس رسم سے خود کو بھی دور کر لیں، گھر والوں کو بھی دور رکھیں اور مسلمانوں کو بھی اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے سنا نا قرآن پاک کی آیتیں صاف طور پر اس میں کہا گیا کہ کفار و مشرکین میں سے کثیر تعداد ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو، یعنی شریعت پر چلو، اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس پر چلو، تو وہ کہیں کہ بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو باپ دادا غلط راستے پہ تھے، آپ بھی اگر کہتے کہ ہم بھی اسی راستے پر چلیں گے تو یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ جس طرح کفار و مشرکین کرتے تھے۔ تو اس طریقے پہ، اس راستے پہ چلنا کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم بھی کریں گے، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اہل ایمان اپنے تمام رسومات کو، تمام رواج کو، اپنی تمام چلن کو شریعت کی ترازو پہ تول کر کے دیکھتے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے تو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ اور پھر یہی کہنا، جس طرح یہ کہے، علماء کی تقریریں ہوتی ہیں، علماء شادی کے رواج پر ہوشیار کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہ کرو، ایسا کرو، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لوگ سنتے ہیں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، پھر ان کو اپنی جو رسومات کرنے رہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی انداز کفار و مشرکین کا ہے کہ وہ شریعت کی سن کر کے بھی اپنی ہی کرتے ہیں اور اپنے گھر کے رسومات کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ خدا کے واسطے جب آپ سن لیے، آپ کو علم حاصل ہوا، اگر آپ نے نہیں سنا بھی، آپ علماء سے آپ کا رابطہ نہیں ہے، تو آپ خود جا کر اپنے رسومات کے تعلق سے پوچھ لیں۔ جو بھی آپ کے یہاں رسم ہوتا ہے، جو بھی آپ کے یہاں کچھ ہوتا ہے، ٹوٹکے، رسومات، جو بھی آپ کے یہاں ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں شریعت کی تصدیق کر لیں، علماء سے پوچھ کر جائز بتائیں تو کریں، علماء منع کریں تو رک جائیں۔ اسی میں آپ کی دنیا میں بھی اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ کی باتیں سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔